ہوشربا کی دنیا میں آپ سب کو خوشامدید کہتی ہوں۔ چلیے الفاظ کے جادو سے سجی ایک نئی داستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرے شوہر نے ایک دن اچانک ہی غصے میں مجھے طلاق دے دی، اور جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہیں بہت پچھتاوا ہوا۔ انہوں نے اپنی بہن کے 15 سالہ بیٹے سے میرا نکاح کروا دیا تاکہ میں اس سے شادی کرنے کے بعد طلاق لے کر واپس اپنے شوہر سے شادی کر سکوں۔ لیکن شادی کی رات میری جان ہی نکل گئی جب اس نے میرے ساتھ، میرا نام صدف ہے، میرے شوہر کو چھوٹی بات پر بھی جلد غصہ آ جایا کرتا تھا اور ان کو اپنے غصے پر قابو کرنا نہیں آتا تھا۔ اچانک وہ کسی بھی معمولی سی بات پر غصے میں آ جاتے اور سارے گھر کا سامان اٹھا کر پھینکنے لگتے۔ بہت دفعہ خود کو بھی جان سے مارنے کی بھی کوشش کی۔ کئی دفعہ میں نے انہیں محبت سے سمجھایا تھا کہ اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن وہ تو کسی صورت سمجھ میں نہیں آتے تھے اور نہ ہی چاہتے تھے کہ وہ غصہ سے کنٹرول کریں۔ شادی کو 1 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ 1 سال میں میں نے ان کا انتہا دیکھ لی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن وہ غصے میں ہر حد پار کر جائیں گے اور ہمارے رشتے کو ہی نشانہ بنا بیٹھیں گے۔ ایک معمولی سے بات کو لے کر میرے شوہر نے مجھ پر اپنا ہر تعلق ختم کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی کچھ گھنٹوں کے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ میرے قدموں میں گر گئے اور معافیاں مانگنے لگے۔ لیکن اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ میرے شوہر نے اس وقت کھانا نہ تیار ہونے پر اتنا غصہ کیا تھا کہ بات بڑھتے بڑھتے طلاق تک پہنچی تھی، اور میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ میں نے کاشف سے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا غصہ ہمارے رشتے کو نیست و نابود کر دے گا۔ میں تو ان کی محبت کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی، اور اب میرے گھر واپس کیسے جا سکتی تھی؟ اب میں کیا کروں گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن کاشف کے رویے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، مجھ پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کرنا چاہیے۔ تب میرے شوہر نے اس مسئلے کا ایک حل نکالا، اور جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس گھر میں میری اور میرے شوہر کاشف کے علاوہ اس کا ایک بھانجا بھی رہتا تھا، جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا، اور کاشف نے اسے اپنے سرپرستی میں لے لیا تھا۔ وہ 15 سال کا ایک سمجھدار بچہ تھا جس کا نام عمر تھا۔ کاشف مجھ سے کہنے لگے کہ صدف، تم اسی گھر میں رہ کر خاموشی سے اپنی عدت پوری کر لو، پھر میں تمہارا نکاح کروا دوں گا اور تم حلالہ کر کے میرے پاس واپس آ جانا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ حلالہ کیا ہوتا تھا، میں نہیں کرنا چاہتی تھی، پر میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ لیکن کاشف آج میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگے۔ وہ میرے بغیر اس صورت میں نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ غصے میں کیا تھا۔ پہلے تو وہ اس طلاق ماننے کو بھی راضی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے شدید غصے کے عالم میں یہ الفاظ ادا کیے ہیں، لیکن میں اپنی بات پر قائم رہی کہ یہ مذاق میں طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہی ہوتی تھی، اس لیے یہ مذاق نہیں ہے، اور اب میں ان کے نکاح میں نہیں رہی تھی۔ کاشف نے مجھ سے کہا کہ تم اسی گھر میں رہ کر اپنی عدت پوری کر لو، اور میں پوری طرح تمہارا خرچہ اٹھاؤں گا اور تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا، اور اس کے بعد خود عمر سے تمہارا نکاح کروا دوں گا۔ شادی کے اگلے دن تم عمر سے طلاق لے لینا، اس سے میں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے، وہ میرے احسانوں تلے دبا ہوا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً تمہیں طلاق دے دے گا۔ میرے پاس کاشف کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر کاشف کے در پر آئی تھی۔ میں اور کاشف ایک ہی محلے میں رہتے تھے، اور میں اسکول آتے جاتے کاشف کو دیکھا کرتی تھی۔ کاشف سے محبت ہو گئی تھی۔ جو کاشف نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو میرے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ کاشف کا غصے کا سارے جہاں میں بہت ہی مشہور تھا، اور اس کی 8 بہنیں تھیں جن کی ابھی شادیاں کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کاشف ہمیشہ ہی غصے میں اپنا آپا کھو بیٹھتے تھے۔ غصے میں آ کر محلے میں مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا ان کا معمول کی بات تھی، اور جب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے گھر والے کسی بھی بات سے کاشف کے لیے رضامند نہیں ہوں گے، مجھے رخصت نہیں کریں گے، تو میں نے کاشف سے چھپکے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ کاشف نے ان ملاقاتوں میں مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھ پر کبھی غصہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں اس وقت جوانی کی دہلیز اور جذبات کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ہر ملاقات پر جب کاشف مجھے ہاتھ لگاتے اور محبت سے مجھے چومتے تو میں اندر تک سرچار ہو جاتی۔ کاشف نے مجھے اپنے لیے اتنا بےتاب کر دیا تھا کہ میرے پاس اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر کاشف سے شادی کر لوں۔ میں کسی طرح کاشف اور اپنا ملن چاہتی تھی، جبکہ چھپکے ہونے والے ملاقاتوں نے ہمارے دل میں جذبات کا ایسا طوفان پیدا کر دیا تھا، میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں اسی لہر میں دوڑتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی۔ میں اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارے بس میں نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہماری ملاقاتیں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی، اور میں سب کچھ بھول کر کاشف کی ہو جاتی۔ کاشف نے اپنے ایک دوست کا گھر ہماری ملاقات کے لیے طے کر رکھا تھا، جہاں اس کا دوست اکیلے رہا کرتا تھا۔ میں اور کاشف وہاں ملتے اور اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتے، لیکن جب بھی ہماری ملاقات کے لمحے ختم ہو جاتے اور ہم دونوں سے راب بھی نہ ہو پاتے، کبھی کبھی کاشف مجھ سے بہت زیادہ کھلے الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کر کے کہتے کہ وہ اب میرے بغیر اپنے بستر پر بہت بے چینی محسوس کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی طرح میرے ساتھ راتیں گزارنا چاہتے ہیں، اور اگر میں ان کی نہ ہوئی تو وہ کوئی بھی غلط قدم اٹھا لیں گے۔ میں کاشف کے جنون کو
اپنے لیے محبت سمجھتی رہی اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ جنون تو ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ میں ان کی محبت بھرے جذبات سے اس قدر متاثر ہو گئی تھی کہ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر 17 سال کی عمر میں ان کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی، اور ہم دونوں وہ محلہ چھوڑ کر دور چلے آئے تھے۔ کاشف کے گھر میں صرف ان کی بوڑھی ماں اور ان کا بھانجا رہ گیا تھا۔ اس کی بہنوں نے بھی گھر سے بھاگ کر شادی کر لی تھی، کیونکہ ان کی بہن اور بہنوئی کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ کاشف کی ماں بھی چل بسی ہے، تو کاشف اپنے بھانجے کو ہمارے گھر لے آئے۔ جب میں اپنا گھر چھوڑ کر کاشف کے ساتھ فرار ہوئی تھی تو میری آنکھوں میں بہت سارے سپنے تھے اور اس شادی کو لے کر بہت زیادہ ارمان تھے۔ ہم نے کرائے کا گھر لے لیا تھا۔ کاشف کی نوکری بھی بہت اچھی تھی، اس لیے ہمیں پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کاشف عمر میں مجھ سے 13 سال بڑے تھے اور شادی کے وقت ان کی عمر 32 سال تھی۔ ان کی غصے کی وجہ سے کوئی بھی اپنی بیٹی ان سے بیانہ نہیں چاہتا تھا، اور جب میں انہیں میسر آئی تو انہوں نے جذبات میں آ کر نہ صرف میرے ساتھ بہت سارا وقت گزارا اور پھر مجھے لے کر فرار ہو گئے۔ شادی کی رات مجھے ان کی جنون کا صحیح طرح سے اندازہ ہو گیا، جب 2 گھنٹے تک مجھے مستقل محبت دینے کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہوئے، اور اس لیے میں نے کاشف سے کہا کہ میں اب تھک گئی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں، لیکن وہ جنون کی انتہا پر پہنچ گئے۔ جنون ایسا تھا جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں بہت تکلیف میں تھی کیونکہ میری عمر بہت چھوٹی تھی، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کو تو جیسے کوئی جنون ہی سوار ہو گیا تھا۔ جب 2 گھنٹے تک مجھے مستقل محبت دینے کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹے اور ان کی پیاس نہیں بجھی، میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میری ساتھ زبردستی نہ کرے، مجھے سونا دے، لیکن وہ جنون کی انتہا پر پہنچ گئے اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ میں پوری رات کاشف کی زبردستی کے اعتاب میں رہی اور اس کو برداشت کرتی رہی، لیکن میں اسے تب بھی اس کی محبت ہی سمجھ رہی تھی۔ کاشف نے جو مجھ پر غصہ نہ کرنے کی باتیں کی تھی وہ سب محض باتیں ہی رہ گئی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا غصہ پھر ان پر غالب آ گیا تھا، اور وہ میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کے علاوہ مجھ پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ بھی کر دیتے تھے، اور کبھی کبھی تو مار پیٹ پر بھی اتر آتے تھے۔ میں یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور ہو چکی تھی کیونکہ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن جس دن کاشف مجھ سے محبت کرتے، اس دن اس قدر محبت کرتے کہ میں ان کی پچھلی تمام باتوں کو اور تشدد کو بھول جاتی اور ایک دفعہ پھر ان کی محبت میں دیوانی ہونے لگتی۔ زندگی اسی طرح نشیب و فراز کی بھٹی میں چلتی رہی کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ کاشف کی ماں کا انتقال ہو گیا اور کاشف کو یتیم بھانجا اکیلا رہ گیا۔ کاشف خود جا کر اپنے بھانجے عمر کو ہمارے ہی گھر لے آیا۔ اس وقت وہ ایک 15 سال کا بچہ تھا۔ عمر بالکل میرے چھوٹے بھائی کے جیسا تھا، اس لیے میں نے اسے دیکھتے ہی فوراً اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے بہت زیادہ محبت دینے لگی تھی۔ میں ہر وقت اس کا خیال رکھتی اور اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ عمر کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی میں نے لے لی تھی، کیونکہ میرے پاس گھر کے کچھ ہی تھوڑے بہت کام ہوا کرتے تھے اور باقی وقت میں فارغ رہا کرتی تھی۔ عمر کے گھر آنے سے میں اپنی دھن میں لگ گئی تھی۔ مجھے کچھ تھوڑا سا حوصلہ مل گیا تھا، کیونکہ اب مجھ پر جو میرا شوہر ہے وہ غصہ بہت کم کرتا ہوتا تھا اور مجھے اس کے غصے سے نجات ملنے لگی تھی، کیونکہ عمر کی موجودگی میں کاشف مجھے مار پیٹ نہیں کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جانا بھی ان کا معمول تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں تو ساری کشتیاں جلا کر اس کے لیے آئی تھی، تو اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن خیر، کاشف کی موجودگی جو تھی وہ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی، اور میں اس کی جو باتوں کو مذاق میں اڑا دیتی تھی اب میں سنجیدگی سے غور کرنے لگی تھی۔ اور جو عمر تھا وہ اس کو برا بھلا کہہ دیتا تھا، میں اس کی باتیں سن کر مسکرا دیتی تھی اور مجھے کہتا تھا کہ آپی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ماموں آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، جبکہ آپ اتنی اچھی ہیں۔ میں مسکرا کر عمر کی بات کو ٹال جاتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھ سے بھی کاشف کو ایسا سلوکہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ محبت کے جو حسین سپنے سجائے میں کاشف کے ساتھ آئی تھی، کاشف نے ایک ایک کر کے ان تمام صفوں کو توڑ دیا تھا۔ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ میں اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں، لیکن پھر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ اپنے ماں باپ کا سامنا کر پاتی۔ ایک دن کاشف دفتر سے بہت غصے میں گھر لوٹے تھے اور اتفاق سے مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو گئی تھی، کیونکہ آج صبح سے ہی علاقے میں گیس کی بندش تھی۔ کاشف نے میرے پاس آئے اور مجھ سے کھانے کا پوچھا اور بنا پوچھے ہی غصے میں آ کے سارے گھر کا سامان پھینکنا شروع کر دیا، اور جب میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، اور مجھے اتنا مارا اس کے بعد انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اپنی جگہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی، اور کاشف کو اس وقت بھی بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھے پر کس قسم کی قیامت ڈھا گئے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ان کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور تب ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ تب وہ بیٹھ کے رونے لگے کہ یہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے، لیکن اب کیا ہونا ہے کہ اب چڑیاں ہی چگ گئی کھیت۔ لیکن وہ اپنی بات پر بہت شرمندہ تھے، بہت رونے لگے، لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے کیسا ظلم کر چکے ہیں۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر زور زور سے چیخنے لگے، چلانے لگے،
اور یہی کہتے رہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ غصے میں کہا تھا اور اس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں اس بات کو کس صورت مان نہیں سکتی تھی۔ میرے نزدیک طلاق ہو چکی تھی۔ جب کاشف نے دیکھا میں ان کے ساتھ اب کسی بھی طرح کو رہنے کو راضی نہیں ہوں، میں ایک درمیانی راستہ نکالا اور کہنے لگے کہ میں اس گھر میں رہ کر اپنی عدت کے دن گزار لوں اور پھر عمر سے شادی کر کے دوبارہ ان کے نکاح میں چلی آؤں۔ کاشف کی بات سن کر میری جان نکل گئی۔ وہ اپنی غرض کی خاطر اپنے 15 سالہ بھانجے سے میرا نکاح کروانا چاہتے تھے۔ عمر نے کہا کہ ایک یہی راستہ ہے جس کے ذریعے ہم دونوں دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس کاشف کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے میں اسی گھر میں رہ کے عدت پوری کرنے لگی۔ فی الحال ہم نے یہ بات عمر سے چھپا لی تھی۔ میں رات کو اسٹور روم میں چلی جاتی اور رات وہیں گزارتی۔ دن بھر تو کاشف گھر پہ موجود ہی نہیں ہوتے تھے۔ شروع میں تو عمر بہت حیران ہوا کہ میں اسٹور روم میں کیوں سونے لگی ہوں، لیکن پھر میں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس کے ماموں مجھ سے ناراض ہیں اور مجھے اپنے کمرے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ دن بہت تیزی سے پر لگا کر اڑ رہے تھے اور کاشف سے میری جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کئی دفعہ انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ہمیشہ منہ پھیر لیتی۔ اس وقت وہ ایک نامحرم کے سوا کچھ نہ تھے۔ عمر نے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی نوکری ڈھونڈ لی تھی اور وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ فارغ وقت میں انٹرنیٹ پر ہی کوئی کام کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ جب بھی اسے میں پوچھتی کہ تمہیں اس وقت کام کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تو مسکرا کر کہتا کہ وہ ہمیشہ تو میرے اور ماموں کے سہارے زندگی نہیں گزار سکتا اور وہ جلدی ہی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ مجھے عمر کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی کہ وہ سلجھا ہوا اور سمجھدار بچہ تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے اپنے اوپر ذمہ داریاں عائد کر لی تھیں۔ جس دن میری عدت ختم ہوئی اس دن کاشف نے عمر کو بٹھا کر بہت پیار محبت سے ساری باتیں بتائی، جسے سن کر عمر سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کاشف نے مجھے طلاق دے دی، لیکن پھر اسے سمجھ آ گئی کہ میں اتنے عرصے سے اسٹور روم میں راتیں کیوں گزار رہی۔ اور جب کاشف نے عمر کو یہ بتایا کہ اس سے کیا چاہتے ہیں تو عمر بالکل ہی ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی مامی سے نکاح کر لوں۔ کاشف نے کہا کہ حلالہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم صدف کو ایک رات اپنے نکاح میں رکھ لو، پھر بھلے تم اسے اگلے دن ہی چھوڑ دینا۔ یہ بات ہم تینوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوگی اور یوں ہمارا بھرم رہ جائے گا، اور ایک دفعہ پھر صدف میرے نکاح میں آ جائے گی۔ اور عمر نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی جو ان دونوں کی گفتگو کے درمیان خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ عمر کو معلوم تھا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور میں ایک بے آسرا عورت ہوں۔ اگر عمر اس نکاح کے لیے راضی نہ ہوگا تو میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور ہو جاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد عمر نے حامی بھر لی اور کاشف نے اسی روز قاضی کو بلا کر خاموشی سے گھر میں ہمارا نکاح کروا دیا۔ جس طرح ہم دونوں کی طلاق کی خبر کسی کو نہیں ہوئی تھی، ویسے ہی میرے نکاح کے متعلق بھی کسی کو اطلاع نہیں دی تھی۔ یہ بھی ہم تینوں کا ہمارے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں۔ میرے اور عمر کے نکاح کے بعد کاشف یہ کہہ کر گھر سے چلے گئے کہ وہ صبح میں واپس آئیں گے اور ان کے آنے سے پہلے عمر مجھے طلاق دے دے گا۔ میں تھکی ہاری سی اسٹور روم میں بیٹھی تھی جب عمر میرے پاس چلا اور کہنے لگا کہ آپ میرے کمرے میں چل کر آرام سے سو جائے۔ پہلے تو عمر کو منع کرتی رہی، لیکن جب وہ نہ مانا تو میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب مجھے اپنے اوپر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا۔ یقیناً وہ عمر نہیں تھا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ میرے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ اکثر میں اور عمر ایک ساتھ لیٹ کر باتیں کرتے تھے، لیکن آج ہم دونوں کا رشتہ بدل چکا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر لیٹ کر بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ عمر دھیرے دھیرے میرے جسم پر اپنی انگلیاں چلانے لگا تھا۔ میں گڑبڑا گئی تھی اور اٹھ بیٹھی، لیکن عمر نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے دوبارہ اپنے برابر میں لٹا لیا اور آہستہ سے میرے قریب ہو گیا۔ اس کی گرم گرم سانسیں مجھے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں اور میری سانسیں رکنے لگی تھیں۔ عمر دھیمے دھیمے مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں، صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں۔ اس وقت مجھے عمر 15 سال کا بچہ نہیں بلکہ ایک بھرپور مرد محسوس ہو رہا تھا۔ عمر کا قد کاٹ بہت اچھا تھا اور اپنی عمر سے بڑا دکھائی دیتا تھا، اور ماں باپ کی غیر موجودگی نے اسے وقت سے پہلے ہی بہت احساس اور سنجیدہ بھی کر دیا تھا۔ عمر کے سوال پر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ کہنے لگا آپ چاہتی ہیں کہ صبح اٹھتے ہی میں آپ کو طلاق دے دوں؟ نہ جانے کیوں عمر کی باتوں پر میری آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ عمر نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور دھیرے دھیرے میری آنکھوں کو چومنے لگا۔ اس کو دونوں ہاتھ میرے جسم پر رینگ رہے تھے اور میں اپنی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ میرے اور عمر کے درمیان آہستہ آہستہ دوریاں مٹتی چلی گئیں اور میں اس کے ساتھ تعلق قائم کر بیٹھی۔ مجھے ہرگز بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں ایک 15 سال کے بچے کے ساتھ ہوں۔ عمر ایک بھرپور مرد تھا جس نے میرے جذبات کو ایسی تسکین پہنچائی تھی جو کبھی کاشف بھی نہ دے سکا تھا۔ کاشف عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑے تھے، اس لیے شاید ان کے ساتھ تعلق قائم کر کے مجھے ایسی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ آج کی رات عمر کے ساتھ تھی میں۔ جیسے ہی صبح سورج کی روشنی پھیلی تو میں عمر سے نظریں چرا کر اس کمرے سے نکلنے لگی۔ عمر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا اور کہنے لگا، میں نے ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما تھا بلکہ وہ زندگی بھر میرا ساتھ نبھانا چاہتا تھا۔ عمر کی بات نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کاشف کی طرح خود غرض نہیں ہے اور میرے جذبات کا تماشا نہیں لگانا چاہتا۔ عمر کہہ رہا تھا کہ جس طرح کاشف نے غصے میں مجھے طلاق دی ہے وہ دوبارہ بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے کہ ان کا اپنا غصے پر کوئی قابو نہیں ہے۔ دراصل وہ ایک ذہنی مریض ہے۔ عمر کہنے لگا کہ وہ میرا ساتھ پا کر بہت خوش ہے اور میں اسے ہر لحاظ سے بہت اچھی لگتی ہوں، اس لیے وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اپنی بات پوری کر کے وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اسے میرے جواب کا انتظار تھا۔
اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی کاشف گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو پہلا سوال یہی کیا، عمر نے مجھے طلاق دی ہے کہ نہیں؟ میں نے کاشف کی طرف ایک سرسری نگاہ ڈالی اور کاشف سے کہا کہ میں عمر سے طلاق نہیں لے سکتی، میں عمر کے ساتھ ایک ازدواجی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اور ہم دونوں نے کل رات ایک دوسرے کو مکمل کر دیا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ میری بات سن کر کاشف عمر کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ عمر کو مارتے میں انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں پولیس میں ان کے خلاف کارروائی کروں گی۔ عمر کے ساتھ مجھے مجبور بنا دیا تھا، بھلے ہی وہ 15 سال کا تھا لیکن اب وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے کاشف کو آئینہ دکھا دیا اور عمر کے ساتھ اس گھر کو چھوڑ دیا۔ کاشف نے ہم دونوں کو بہت برا بھلا کہا اور بہت ہنگامہ کیا، وہ مجھے میری محبت یاد دلانے لگے، لیکن اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی جذبات نہ تھے۔ ہم دونوں وہاں سے نکل گئے، کاشف اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ کچھ عرصے بعد ہمیں خبر ملی کہ کاشف نے اپنے دفتر میں کسی آدمی کا غصے میں قتل کر دیا، اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر میں نے جو قدم اٹھایا تھا اس کی سزا مجھے مل گئی تھی۔ اب آنے والی زندگی مجھے عمر کے ساتھ گزارنی تھی۔ عمر نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا تھا اور اللہ پاک نے ہمیں اولاد سے نوازا تھا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ساتھ رہنے کا شکریہ۔